اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ مدینہ منورہ میں آباد بعض یہودی اس آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان اور یہ یہودی آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ کس کے ساتھ رہیں گے؟ امن کے ساتھ۔ اور جو ان دونوں میں سے کسی کا دشمن ہوگا ان کی حمایت نہیں کریں گے، ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو منافقین کا جو یہودیوں کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، یہ جنگ احد کے بعد ایک اور سردار تھا حی بن اخطب، اس کو ساتھ ملا کر ابو سفیان کے پاس چلے گئے۔ اس کے پاس چلے گئے ابو سفیان، اور انہی دنوں میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے مخالفت یہ ابو سفیان کر رہا تھا، اور ابو سفیان سے انہوں نے مدد مانگی اور اپنی حمایت کی پیشکش ان کو کر دی کہ ہماری لائق کوئی خدمت ہو تو ہم کیا ہے، حاضر ہیں۔ لیکن وہ بھی بڑا سیاںا تھا، اس نے کہا آپ لوگوں کی باتوں پہ مجھے یقین نہیں ہے، عین موقع پہ آپ بھاگ جاؤ گے، اگر آپ اپنی ان باتوں میں سچے ہو تو یہ دو بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو سجدہ کرو، ان کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ تو کعب بن اشرف اور ان کے ساتھ حی بن اخطب دونوں نے ان بتوں کے سامنے سجدہ کیا، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ باوجود اس کے کہ یہودی تھا اور یہودیوں کا عالم تھا، سردار تھا، تورات کا بڑے اچھی طریقے سے سمجھتا تھا، اور تورات میں یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ٹھیک ہو نہیں ہے۔ اور ایک بات ابو سفیان نے ان سے اور پوچھی کہ بتاؤ ہم اچھے ہیں یا مسلمان، ہم اچھے ہیں یا مسلمان؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے ہو مسلمانوں سے، مذہب کے اعتبار سے آپ مسلمانوں سے کیا ہو، اچھے ہو۔ انہی کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو جن کو دیا گیا نصیباً حصہ من الکتاب، کتاب سے، اس سے مراد تورات ہے، یعنی تورات کا حصہ، پورا تورات بھی ان کے پاس بھی نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن جو تھا ان کو جو ملا اس میں کیا تھا کہ غیر اللہ کی طرف سجدہ کرنا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے، شرک ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ پھر ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیر پر، طاغوت شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے سامنے، ہَؤُلَاءِ، یہ جو لوگ ہیں ابو سفیان اور آپ کی جماعت، یہ جو لوگ ہیں، اہدا، زیادہ ہدایت پر ہے، سبیلا، دین کے اعتبار سے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان والے، جو ایمان والے ہیں۔ اب آیت، یہ میں نے لفظ آگے پیچھے کر دی، آیت اس طرح ہے
اہدا من الذین آمنوا سبیلا، لیکن سبیلا کا ترجمہ اہدا کے ساتھ آپ کرو گے تو پھر زیادہ سمجھ آ جائے گا، اور اگر اس طرح نہیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا یہ لوگ زیادہ، یہ جو ابو سفیان کی جماعت والے ہیں کافر، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے دین کے اعتبار من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان والوں ہے، سبیلا دین کے اعتبار سے سیدھا ہے ایمان والے، تو ان کا جو دعویٰ تھا وہ تو پھر ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو یہاں پر یہ اہدا سبیلا، سبیلا اہدا کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ زیادہ سیدھے راستے پر ہے مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن کو اللہ نے دھتکارا، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے، حدیث بھی ہے نا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کا وعدہ پورا کرنا اس کا نہیں ہے، معاہدے کا کوئی پاسداری نہیں ہے، اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ تو اب ان لوگوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے، دشمنوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، آستین کے سانپ نہیں بنیں گے، لیکن یہ بن گئے۔ انہوں نے ابو سفیان جو مسلمانوں کا وہ شدید مخالف تھا، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ لعنت کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے کوئی بھی مددگار ہرگز نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے جب اللہ کوئی اپنی رحمت سے دور کر دے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یأتون الناس نقیرا، اب نبوت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ زیادہ تر انبیاء کس کے اولاد میں آئے؟ اسحاق علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور میں نے آپ کو سورۃ البقرہ میں کہا تھا کہ اکثر جو تاریخ دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 72,000 کے قریب بنی اسرائیل میں انبیاء آئے، تو وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو اب نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں آیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو یہ لوگ بغض حسد کرنے لگے کہ اس پہ تو اجارہ ہمارا ہے، اس کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، یہ ان میں کیوں آیا؟ نمبر 1 تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ بادشاہت میں شریک ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، جس کو نبی بنائے، جس کے اولاد میں نبی بنائے، اور جس کو نہ بنائے۔ تو یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے اللہ رب العزت جس طرح مالک الملک ہے، اس طرح یہ بھی ہو اور یہ بھی تقسیم کر رہے ہو، اور یہ انہوں نے کوئی اسٹامپ پیپر پر لکھ لیا ہے کہ نبی جو ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس سے چاہے نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھے۔ ام لہم نصیب، کیا ان لوگوں کے لیے حصہ ہے من الملک کے بادشاہت کا؟ تو کیا مطلب ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں استفہامی انکاری، یعنی نہیں ہے، یعنی نہیں، کسی کا باپ لگتا ہے، کیا مطلب؟ میری نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا کوئی حصہ ہے بادشاہت کا؟ نہیں ہے، لیکن بالفرض والمحال اگر ہوتا تو نبوت تو دور کی بات ہے، یہ تو کسی ذرہ برابر بھی کسی کو خیر نہ پہنچاتے، یہ تو ذرہ برابر کسی کو خیر اور نقیر کا لفظ استعمال کیا۔ نقیر کھجور کے گٹلی پہ جو بیک سائڈ پہ جس ایک طرف نالا ہے اور دوسرے سائڈ پہ ایک چھوٹا سا داغ لگا ہوتا ہے درمیان میں، اتنا بھی یہ کسی کو کسی کی مدد نہیں کرتے اگر ان کی بادشاہت ہوتی۔ ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک کی بادشاہت کا؟ فَإِذَن، تو اس وقت اگر ہوتا، پہلے تو بالکل نہیں ہے، اگر ہوتا
لا یأتون الناسا، یہ لوگوں کو نہ دیتے نقیرا، ذرہ برابر. نبوت تو بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ تو دور کی بات ہے، یہ کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہ کر. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ضالین گمراہ جس صورت میں بھی ہے گمراہ، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ بدعتی ہے، چاہے وہ ملحد ہے، چاہے وہ فاسق ہے، اللہ رب العزت ہماری سب کی ان سے حفاظت فرمائے، اور ان چیزوں سے ہماری اولاد کی، رشتہ داروں کی، متعلقین کی، دوست احباب کی، بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے.